اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نازیہ علی اور آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کا دن تمام امت مسلمہ کے لیے یقیناً بہت افسوس کا، بہت تکلیف کا اور بہت دکھ کا دن ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی صاحب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ وہ رہبر جو ایک اکیلا شیر کی طرح، جہاں ہم مسلم امہ کی بات کرتے ہیں، تکالیف کی بات کرتے ہیں، وہیں پر بے شمار دین اسلام کے ایسے درس کہ جہاں پر اسلام کی خاطر اپنا سر، اپنا دھڑ، اپنی زندگی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رشتے، سب سے پہلے کل جب ہم تک اطلاعات آئیں اور جہاں شہادت کی بات ہو رہی تھی وہیں پر اپنے رشتے، ان میں بیٹا، بہو، سب کو قربان کر دیا۔ اور آج بے شمار مختلف جب ہم نے نیوز دیکھیں اس کے اندر اطلاعات کنفرم نہیں ہو رہی تھی، جب تک سب کو یہ تھا کہ نہیں شاید ایسا نہ ہوا ہو۔ لیکن یہ جتنی بھی اگر ہم ایران کی جانب سے یا جتنا امریکن اور اسرائیلی ایران پر جو بھی اٹیکس ہوئے اور ایران کی جانب سے جب امریکہ پر امریکن بیسس پر مختلف مسلم کنٹریز میں اٹیکس کیے گئے، تو یقیناً یہ تمام تکالیف جتنی بھی، یعنی اگر میں ابھی سپریم لیڈر کی بات کرتی ہوں یا اس کے علاوہ بے شمار جتنی کشیدگی چل رہی ہے، تمام نہ صرف امت مسلمہ کے لیے افسوس کی بات ہے لیکن عالمی سلامتی کے لیے، عالمی طور پر امن و امان کے لیے یقیناً یہ بہت زیادہ خطرناک بات ہے، اور عالمی خانہ جنگی کے لیے۔ وہیں پر میں اپنے موضوعات کی جانب بھی آؤں گی، جس طرح سے روز میری کوشش ہوتی ہے دینی دنیاوی معاملات پر نہ صرف میری خود کی بلکہ ہمارے تمام ناظرین کی بھی اصلاح بھی کی جا سکے۔ اور موضوعات آج کے بھی بے شمار ہیں، لیکن جیسے کہ میں نے آغاز میں ہی کہا کہ آج کے دن کا جیسے ہی یعنی ہم سو کر اٹھیں اور آغاز جس خبر کے ساتھ ہوا ہے تو یقیناً وہ ہمارے لیے بہت دکھ کی بات ہے۔ اسی سلسلے میں اس موضوع پر بھی ہمارے ساتھ ایک لائیو کال کے ذریعے کالر بھی موجود ہوں گے، اس پر بات بھی کریں گے اور موضوعات کی جانب بھی آؤں گی، لیکن سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواؤں گی۔ میرے ساتھ موجود ہیں آج میرے بڑے اچھے مہمان ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ حاجی چنگزیب خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیشہ آپ ان کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، اور آج میری زبان کچھ ساتھ اسی لیے نہیں دے رہی ہے کہ آج جو بات ہوئی ہے وہ اس میں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کہاں سے آغاز کیا جائے۔ بہت ساری چیزیں ذہن میں تھیں کہ آج یہ بات کرنی ہے، آج یہ بات کرنی ہے، اور اس وقت مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آغاز کہاں سے کروں، اور بڑا خوش ہو کے روز تو ہنستے مسکراتے میں بات کر رہی ہوتی ہوں اور اپنے مہمانوں کا تعارف بھی ایسے ہی کرواتی ہوں، لیکن چنگزیب صاحب سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جو سچویشن، کیونکہ صورتحال، کیونکہ مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، کل رات سے آغاز ہو گیا تھا لیکن ٹریفک جیم کا بھی سلسلہ ہے، لائیو ٹرانسمیشن ہماری ہوتی ہے، آپ کی آمد کا بڑا شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی دو ہمارے درمیان نعت خواں موجود ہیں، تزین فاطمہ، آپ کو بھی السلام علیکم، خوش آمدید کرتی ہوں میں آپ کو۔ مرزا عماد بیگ ہمارے درمیان موجود ہیں، ان سے بھی نعت سنیں گے۔ آپ تینوں مہمانوں کی آمد کا اس لیے شکریہ کہ ایک تو رمضان المبارک ہیں اور اس کے ساتھ یہ جو میں نے مظاہروں کا ذکر کیا تو اپنے گھر سے ایک سیفٹی سیکیورٹی کا بھی پرپس ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ وہیں پر میں آپ سے حاجی صاحب اسٹارٹ کروں گی۔ رمضان کی ٹرانسمیشن میں ایک تو سب سے پہلے کہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے کہ جب بھی آتے ہیں انسان کی ایک کوئی ذاتی شخصیت بھی ہوتی ہے کہ سیاسی طور پر یا سوشلی ایکٹیو بھی ہونا اور آبزرویشن ہونا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن روحانیت کا سلسلہ ہے۔ اچھا، آج کا ہمارا جو موضوع ہے اسلامک، ہم جب مفتی صاحب، کیونکہ وہ بھی ٹریفک میں ابھی پھنسے ہوئے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، باقاعدہ طور پر آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گی کہ جو آج ہم تک اطلاع آئی، میں نے عالمی طور پر امن کی سلامتی پر بھی بات کی، کیا فرمائیں گے مسلمت امہ کے لیے کہ مسلم امہ اس وقت اتنے دکھ میں ہے، کیا فرمائیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو شہادت ایران کے سپریم لیڈر اور اس کی بقیہ لیڈرشپ نے دی ہے، یہ صرف ایران کا نقصان نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا نقصان ہے، جی، ہر کلمہ گو کا نقصان ہے۔ اور دین اسلام کی تاریخ بھی یہی ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بے شک بے شک۔ آج ہر کلمہ گو کے لیے کربلا کے
وارث نے 86 سال کی عمر میں کلمہ حق بلند کر کے شہادت اپنی بھی، اپنے اہل و عیال کی بھی، اپنے ساتھیوں کی بھی دے کر اس بات کا پیغام دیا ہے امت مسلمہ کے ان بزدل لیڈروں کو، 57 اسلامی ممالک کے 2 ارب مسلمانوں کو، کہ جن کا ایمان اور یقین اللہ کی ذات پر ہو، بے شک بے شک، وہ دنیا کی کسی طاقت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ جس طرح حضرت امام حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اسی طرح سید امام خامنہ ای نے بھی یزید کی ہاتھ پر بیعت کرنے سے بے شک، بہتر شہادت کو قبول کیا ہے۔ وقت کے یزید کی، بے شک، اور یزید کی شکل تبدیل ہوتی ہے ہر دور میں، فرعون، نمرود، یزید، شداد، یہ سب موجود ہوتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ 2 ارب مسلمان خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ظلم فلسطین پر ہو، ظلم کشمیر پر ہو، دنیا کی بین الاقوامی طاقتیں صرف تماشا دیکھتی ہیں۔ یہی ظلم اگر ان کے کسی چاہنے والے ملک پر ہو تو اقوام متحدہ بھی زندہ ہو جاتا ہے اور اس ملک کے خلاف کارروائی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ میں ایرانی عوام کے اس دکھ میں اپنی طرف سے، اپنی فیملی کی طرف سے دلی طور پر شریک ہوں، اور میں چاہتا بے ہوں شک بے شک، پوری قوم کہ شریک اللہ ہے تبارک و پاکستان تعالیٰ وہ وقت لائے کہ امت مسلمہ کا غلبہ ہو، اور وہ صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم ایک امت بن کر سوچیں، بے شک بے شک، جب ہم اسلام کے جھنڈے کے نیچے مسلکوں سے بالا تر ہو کر، زبانوں سے بالا تر ہو کر، صرف اللہ اور اللہ کے حبیب کی رضا کے لیے دین اسلام پر چلیں، وہ دن ہماری فتح کا دن ہوگا۔ بہت خوبصورت بات، جزاک اللہ خیر۔ اور پوری قوم، یعنی ہم تمام لوگ جو بھی یہاں موجود ہیں، پوری پاکستانی قوم جہاں اتنے عظیم لیڈر کی شہادت ہے، وہاں ان سب کے غم میں شریک ہیں۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان وتھ نازیہ علی، ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان وتھ نازیہ علی۔ بریک سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اور ہمارے مہمان ہیں جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، اور ٹریفک جیم کے مسائل ہیں کراچی میں، آپ سب جانتے ہیں۔ لائیو ٹرانسمیشن ہے ہماری، خوش آمدید کرتے ہیں۔ مفتی فیض الرحمان صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، ویسے ہی ہم آج عالمی طور پر جب بات کر رہے ہیں تو امن کی سلامتی کے لیے بھی اور مسلم امہ کے لیے بھی آج بڑا افسوس کا، تکلیف کا دن ہے۔ سپریم لیڈر ایران کے، جہاں ہم آیت اللہ علی خامنہ ای صاحب کی بات کرتے ہیں کہ ان کی شہادت کی اطلاعات صبح آ گئیں، سب سے پہلے اس پر روشنی فرما دیں، مختصراً ایک پیغام دے دیں، اس کے بعد میں موضوع کی جانب آتی ہوں۔ بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ کافر تم مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دے رہے ہوں گے جس طرح کھانا کھانے کے لیے ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ کھانے میں، آپ بھی شامل ہو جاؤ۔ تو اس طرح کفار مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا وَنَحْنُ قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر، جب اتنے سارے کافر جمع ہوں گے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے تو کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ نبی پاک نے فرمایا نہیں، تعداد تو بہت زیادہ ہوگی۔ تو کہا کہ پھر کیوں ہو کر ہوگا اللہ کے رسول؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی، تعداد تو بہت زیادہ ہوگی۔ آج 2 ارب سے زیادہ ہے مسلمان، 6 ارب کے قریب مسلمان ہیں، اور لیکن ان کی حیثیت آج کیا ہے کہ ہم اپنے بجلی کے جو بل ہے نا، وہ بھی ہم اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے۔ جو ریٹ ہمیں بیرونی طاقتیں دیتی ہے
تو ہم اسی ریٹ کو کیا کرتے ہیں؟ فالو کرتے ہیں. اور یہ کیوں ہوگا؟ فرمایا تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری پیدا ہوگی. صحابہ نے عرض کیا کہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی اور شہادت کی موت کو ناپسند کرو گے، تو پھر اس طرح واقعات ہوں گے. تو آج یہ بہت افسوس کی بات ہے، اور پوری قوم یہ اس غم میں اور اس دکھ میں اور اس درد میں بغیر کسی تفریق کے وہ سب کے سب کیا ہے؟ شریک ہے. اور امت مسلمہ وہ آج اس طرف کڑی ہے. حکمران بھلے جہاں ہی کڑے کیوں نہ ہو، لیکن پوری امت یہاں یونائٹڈ ہے. یکجہتی کا وہی پیغام جو ہمیں اسلام سے بھی ملتا ہے. وہیں مفتی صاحب جہاں آج کے موضوع کی بات ہوتی ہے، کیونکہ آج بہت سارے یعنی موضوعات مختلف تھے، لیکن جیسے یہ خبر آئی تو بالکل ایسا ہو گیا کہ سب یعنی ہماری قوم، پورا ملک پاکستان ایک ساتھ کھڑا ہوا ہے، تو اس میں ہم یکجہتی کا اظہار نہ کریں، اظہار تعزیت نہ کریں، ایسا ہو نہیں سکتا. وہیں پر جہاں رمضان المبارک ہیں اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین اسلام میں نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے ہم سب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے آسانی ہے، اور صدقات اور خیرات بھی ان میں سے یہ ایک ہیں. سب سے پہلے آپ زکوٰۃ پر فرما دیں کہ قرآنی اعتبار سے بھی کہ زکوٰۃ کے کس طرح سے کون لوگ ہیں جو مستحق ہوتے ہیں، ادائیگی کیسے ہوتی ہے اور کس کس پر فرض ہے؟ دیکھو، بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ جو شخص صاحب نصاب ہو جائے اس کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے. اب صاحب نصاب کس کو کہا جاتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے برابر رقم ہو، یا اس طرح 7.5 تولہ سونا اس کی مالیت کے برابر رقم ہو، تو ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے. اور ایک آدمی ہے، اس کے پاس گھر میں سونا ہے 3 تولہ یا 4 تولہ یا 2 تولہ سونا ہے، آج کل 1 تولہ سونا ہے، اور اس کے پاس ضرورت سے زیادہ کچھ اور رقم بھی موجود ہے، ضرورت سے زیادہ اور رقم موجود ہے، وہ 3,000 ہو، 2,000 ہو، 2,500 ہو، جتنی بھی رقم ہو، 4,000 5,000، تو پھر نصاب سونے کا نہیں ہوگا، رقم کا ہوگا، چاندی کا، پھر چاندی کا نصاب بن جائے گا. تو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر اگر یہ پہنچتا ہے تو زکوٰۃ کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا. اب یہ زکوٰۃ دینا کس کو ہے؟ بالکل بڑا اہم سوال ہے، میں اس میں انکلوڈ بھی کروں گی. ایک چیز ہمارے ناظرین کی جانب سے آتی ہے کہ ایک تو سب سے بڑی چیز کہا جاتا ہے کہ بتا کر دینی ہے آپ نے، زکوٰۃ بھی صدقات بھی. بہت سے لوگ یوں ہی دیتے ہیں نیت کی، اور اس میں تلاش کرنا بھی ضروری ہے. آپ ذرا رشتہ داروں کے حوالے سے ہی بتا دیں اس میں کیا. دیکھو، سب سے پہلے تو انسان زکوٰۃ ادا کرے تو اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دے. دیکھو، مدارس کو دینا ہے بعد میں دے دے. مدارس کے لیے اللہ نے ہزاروں لوگوں کو پیدا کیا ہے. اسی طرح کسی اور صاحب کو دینا ہے اس کو نہ دے، بلکہ سب سے پہلے اپنے رشتہ دار کو دے دے، جو آپ کے سب سے قریب، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصدقہ علی ذی قرابہ یضاعف اجرہا مرتین، کہ بندہ جب اپنے رشتہ دار کے ساتھ مالی تعاون کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ڈبل اجر و ثواب دیتا ہے. تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب بھی ہو جائے گا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کا ثواب بھی ہو جائے گا. اور دوسری بات جو آپ نے پوچھی کہ بھائی بتا کر دینا ضروری ہے، نہیں، بتا کر دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ خود نیت کرنا ضروری ہے. آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، آپ نیت کر لیں، آپ دل میں ارادہ کر لیں. جس کو دے رہے اس کو بتانا ضروری نہیں ہے، جس کو آپ دے رہے اس کو. اچھا، صدقے کے لیے بھی اسی طرح سے؟ جی بالکل، صدقے کے لیے بھی اس طرح ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ آپ جو ہے نا اور انداز سے بھی کہہ سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ میری طرف سے آپ اس کو رکھ لیں، یہ تحفہ ہے آپ اس کو رکھ لیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ زبان سے یہ نہ کہے کہ بھئی زکوٰۃ ہے، لیکن دل میں آپ نیت کر لیں، تذلیل نہ ہو نا، تذلیل نہ ہو. باقی آپ نے کن کن کو دینا ہے تو قرآن کہتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. مسافر ہے، ایک بندہ آیا ہوا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس کو جو ہے زکوٰۃ کے مال سے تعاون کر سکتے ہیں. اسی طرح مجاہدین ہیں، فی سبیل اللہ سے مراد مجاہدین جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور اسی طرح اللہ جو مقروض ہے، آپ مقروض کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. فقیروں کو اور مسکینوں کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. اور ان سب میں نے عرض کیا، اگر فقیر اور مسکین آپ کے گھر میں ہیں اور آپ کے قرب و جوار میں، آپ سب سے پہلے ان کو کیا کر دیں؟ زکوٰۃ ادا کریں. آپ کی بہن ہے
اس کی شادی ہو گئی ہے اور وہ الگ رہ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور غریب ہے، آپ اپنی بہن کو بھی کیا کر سکتے ہیں، زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ بھائی ہے، الگ رہ رہا ہے، اس کے کچن آپ سے الگ ہے، اس کا رہائش کھانا پینا آپ سے الگ ہے، تو آپ بھائی کو بھی کیا کر سکتے ہیں، زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ بندہ اپنے والد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، دادا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، اور بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، پوتے کو زکوٰۃ نہیں دے وہ حق کی سکتا صورت میں آ ہے، جاتا ہے کہ آپ اس کو دیں۔ اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتی۔ بڑی آسانی ہے اسلام میں، اس پر مزید بات ہوگی، صدقے پر بھی بات کریں گے۔ اور حاجی صاحب جہاں آپ سے بات ہو رہی ہے تو موضوعات دنیاوی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کے اندر ریاست اور عوام کیا ذمہ داریاں ہیں اور کس طرح سے، کیونکہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ذمہ داری کی رمضان المبارک ہے اور بے شمار پریشانیاں ہوتی ہیں تو این جی اوز سب سے پہلے آ جاتی ہیں، جبکہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اگر ملک میں کوئی صورتحال ہے، یعنی اگر ہم معاشی طور پر بھی بات کریں۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لوگ پریشان حال ہیں لیکن ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، تو کہاں ریاست کی ذمہ داریاں کون کون سی بنتی ہیں اور کہاں عوام کو بھی اس کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے؟ کہ ایک بات ہوتی ہے نا کہ یونائٹڈ بھی ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ جب صفائی کا ہی ہم کہہ دیتے ہیں، شہر قائد کی بات کرتے ہیں، تو اس میں وہ آغاز خود بھی تو انسان خود بھی تو کر سکتا ہے اپنی ذات سے۔ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک تو صفائی کا معاملہ ہے تو بحیثیت مسلمان حکم یہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ بالکل۔ جہاں تک حکومت کی بات ہے تو حکومت کی جو شکل ہوتی ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے، اگر واقعی حکومت ہو، جی، واقعی لوگوں نے اس کو لایا ہو، لوگوں نے اس کو پسند کیا ہو، اس حکمران کو لایا ہو، وہ شکل ماں کی طرح ہوتی، اور وہ شکل ڈراؤنی ہو جاتی ہے جن کو مسلط کیا گیا ہو۔ لیکن ایسا تو ہوتا آ رہا ہے نا، چاہے ہم صوبوں کی بات کریں، آپ نے ریاست کی بات کی ہے نا، تو میں نے تو ریاست کے دونوں چہرے آپ کو بتا دیے نا۔ ایک وہ مطلب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد طاقت کا جو سرچشمہ ہے وہ عوام ہے۔ بے شک۔ عوام جسے چاہے اسے حکمران بنائے، عوام کے پاس ہی حق ہو بٹھانے کا، عوام کے پاس ہی حق ہو اٹھانے کا، تو پھر تو حکمران ماں کی طرح ہوتے ہیں۔ اور منصب کا، دولت کا دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانوں میں سے آپ کو اگر کوئی منصب عطا کیا ہے، کوئی عزت عطا کی ہے، دولت عطا کی ہے، حساب تو اس کا دینا ہے۔ بالکل دینا ہے۔ آپ کے جسم کے ہر حصے نے آپ کے حساب کا گواہ بھی بننا ہے۔ بالکل۔ اس آنکھ نے کیا دیکھا، اس کان نے کیا سنا، اس زبان نے کیا کہا، تو وہاں پر تو جھوٹ چلے گا نہیں۔ اگر عوام کے احساسات کو دیکھا جائے تو جو مہذب معاشرے ہوتے ہیں، ہم مسلمان کلمہ پڑھ کر آگے محمد لگا کے، نام کے بعد احمد لگا کے، ہم یہاں تک مسلمان ہیں، ٹائٹل تک، کریکٹر وائز اگر ہماری دنیا میں کوئی بھی چیز رکھی جائے تو اسے کوئی پسند نہیں کرتا، جبکہ ہمارے مقابلے میں جاپان غیر مسلم ہے، مگر اس کی بنائی ہوئی چیز پر ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ دیانت داری سے بنی ہے۔ نان مسلمز نے وہ چیزیں اڈاپٹ کر لی نا، دیانت داری سے بنی ہے۔ دین کی بنیاد جو ہے وہ بھی اصل میں دیانت داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ کے امتی کیا؟ آپ نے فرمایا ہوگا شرابی ہوں گے، سارے عیب ہوں گے، کون سا عیب نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات۔ آج ہم گھر سے نکلتے ہیں تو اپنے دماغ میں کس آدمی سے کیا کہنا ہے وہ پوری ایک سٹوری کریٹ کرتے ہیں اپنے دماغ میں۔ گھر سے نکلتے ہیں نفرتیں لے کر نکلتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں بغض لے کر نکلتے ہیں، کسی کو اچھا کھاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں، کسی کو اچھا پیتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں۔
یہ معاشرے کی تو برائی۔ معاشرہ تب بنتا ہے کہ جب معاشرے کے دل میں اللہ ہاں، بے شک رب العالمین، ہاں اس کا خوف اور رحمت للعالمین کا حب جی دل میں ہو۔ یہ دنیا جو خالق کائنات نے تخلیق کی ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ محبت ہے۔ بالکل نہ حبیب ہوتا تو نہ یہ دنیا ہوتی۔ چاہت میں ہے نا، 1,24,000 اسی چاہت میں۔ دیکھیں نا، غلطی آدم علیہ السلام کرتے ہیں۔ ہوں، آدم علیہ السلام کی معافی کی تکمیل بھی تب ہوتی ہے کہ جب آپ واسطہ امام الانبیاء کا دیتے ہیں۔ بے شک میرے نبی کے واسطے پر آدم کی، جس کی اولاد ہم سب ہیں، بخشش ان کی ہوتی ہے، بالکل۔ اور سبحان ہم اللہ، بہترین سبحان امت ہیں، اللہ، یہ قرآن کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر آج کیا ہم اپنے آپ کو بہترین امت کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ وہ سبق جو دین اسلام، جس کی بنیاد 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو یہ بشارت بھی ہو کہ تم جنتی ہو، اور وہ خاک اٹھا کر اپنے منہ پہ مل رہا ہو کہ پتہ نہیں میں ہوں بھی کہ نہیں۔ خلفائے راشدین کی زندگی ہمارے سامنے ہے، تابع تابعین کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ بے شک 1,24,000 اللہ کے وہ نیک بندے جو آپ پیغمبر، کی بالکل۔ صحبت میں رہے بحیثیت صحابی۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہم اگر کہیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ ماں جیسی ہے، نہیں ہے، تو تیلی ماں جیسی کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، تو میں نے سوال آپ سے یہی کیا نا کہ آپ نے اس وقت یہ کہا کہ نہیں، میں آپ جو بات کر رہی ہیں میری آپ نے بات مکمل نہیں ہوتی۔ میں حکومت کی یہی بات کر رہی تھی کہ ہم صرف ملکی طور پر نہیں دیکھ رہے، صوبائی بھی حکومتوں کی بات ہو رہی ہے کہ خوش تو ہمیں کوئی نہیں دکھائی دیا جاتا نا، کہ یعنی عوام تو پس رہی ہے کسی بھی طرح سے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ جہاں دین دنیا کی میں تو بات کر رہی ہوتی ہوں کہ مفتی صاحب سے دینی کر رہی ہوں، لیکن آپ نے بھی یعنی گھمایا، وہی سیاستدان ہونے کا ثبوت دیا کہ دینی بات آ گئی یہاں پر۔ لیکن دنیاوی میں آپ سے سوال یہی چاہتی نا کہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی بھی، اگر ہم حکومت سندھ کی یہاں کی بات کر رہے ہیں سندھ کی، تو پھر لوگ تو پریشان ہوتے ہیں اور یہ ساری ڈیبیٹ پھر بہت زیادہ چل جاتی ہے نا، یہ والی چیز ہے یا نہیں؟ بولیں گے آپ اس پر؟ نہیں، میں نے یعنی عوام کی بڑی خوبصورت ایک بات میں نے بالکل آپ سے کلیئر کہی جی کہ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں جی یہ بھی کوئی اتنی سنہری الفاظ میں لکھنے والی نہیں ہے۔ اس وطن میں جو بھی سچ بولتا پایا گیا، آگ میں پھینکا گیا، سولی پہ لٹکایا گیا۔ وہی تو ہمت ہے اصل۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں کہ میں چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں جی تو بیسیکلی ایک پولیٹیکل سوچ جو ہے جی میری نظر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تو ہے۔ اس ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، کسی نے انگلی کٹا کر اگر شہیدوں میں نام لکھا ہوا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، مگر اس ملک کی ڈیموکریسی کے لیے، جمہوریت کے لیے گڑی خدا بخش میں شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے اس کے پورے خاندان تک کی جو شہادتیں ہیں وہ کسی اور جماعت کی دکھا دیں آپ۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کردار پر کوئی کرپشن کا چارج دکھا دیں۔ شہید رانی بے نظیر بھٹو اس ملک میں، ان سے پہلے ہم ایک آئیڈیل شخصیت جسے کہتے تھے، وہ مادر ملت تھی، وہ تو ہے، بے شک ہے، جن کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میری اصل طاقت فاطمہ ہے۔ بالکل۔ تو اگر اس کے بعد دختر مشرق آپ کسی کو کہتے ہیں تو وہ شہید رانی بے نظیر بھٹو ہے، کہ جس کی سیاست کا جو آغاز ہوتا ہے وہ باپ کے تختہ دار سے شروع ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، یہ تو گواہی ہے نا، یہ ہمارے ہم تاریخ اصل کی میں جس معاشرے میں ہم زندہ ہیں، جی مردوں کا معاشرہ ہے، وراثتیں مردوں کی ہیں، ریاستیں مردوں کی ہیں، طاقتیں مردوں کی ہیں، عورتوں کے جو حقوق دین ہمیں بتاتا ہے، ہم اس پہ تو اپنی ماں کا حصہ بھی نہیں دیتے، بہن کا نہیں دیتے، بیوی کا نہیں دیتے، بیٹی کا نہیں دیتے، بالکل۔ وہ حق سارے کھا جاتے ہیں ہم۔ مگر اس
کمزور معاشرے کے اندر بھی اگر ایک بیٹی اپنے باپ کے غم سے اپنا سفر شروع کرتی ہے تو اس نے بھی ثابت کیا کہ وہ بھی ایک مرد کلندر تھی. بہت زبردست. اچھا سواتی صاحب، یہیں پر ہمارے ساتھ میجر صاحب بھی لائیو کال کے ذریعے پروگرام کا حصہ بنے. میجر ریٹائر ندیم صاحب، شیخ ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. کیا میجر صاحب، آج موضوعات بہت سارے تھے، آپ سے بات کرنی تھی کشیدگی کی بھی، کہ جس طرح سے افغان بارڈر کی پاک افغان جنگ چل رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن کا آغاز افسوسناک خبر سے ہوا اور وہیں پر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی صاحب کی شہادت ہوئی. کیا فرمائیں گے امن کی صورتحال کے حوالے سے؟ یہ انتہائی افسوسناک اور ظالمانہ جو ہے چالیں ہیں امریکہ اور اسرائیل کی، دونوں کی، اور یہ ایکسس آف ایول ہے، ایک بدی ہے جو اس وقت حملہ آور ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں ایران کے اوپر، اور اس کو جتنا بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری جو مسلم امہ ہے اس کو اس کے خلاف کارروائی میں ڈٹنا چاہیے. ایک بڑے انسان جو اتنے بڑے اسپرچول لیڈر تھے ان کو شہید کر دیا گیا بغیر کسی وجہ کے، صرف اپنے مظاہر کو آگے بڑھانے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی افسوسناک ہے اور یہ جنگ اب بڑھے گی. اگر عوام ایران کی اٹھ گئی تو دیکھیں، جب بھی آپ حملہ آور ہوتے ہیں تو جب آپ کسی ملک میں تباہی مچاتے ہیں تو پھر وہاں اس کے بعد آپ کو گراؤنڈ پہ بھی اترنا ہوتا ہے، ٹو ہولڈ دی گراؤنڈ. یہ ایک طریقہ ہے، خالی انتقام لے کے نہیں جانا ہوتا. خاص طور پر امریکہ کا جو پلان ہے کہ ریجیم چینج، تو اس کو گراؤنڈ پہ آنا ہے. گراؤنڈ پہ آنے کے لیے اگر عوام وہاں اٹھ جاتی ہیں ایران کی اور باقی مسلم امہ بھی اس کے خلاف اٹھ جاتی ہے، تو یہ جو دوسرا افغانستان ثابت ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایران کے لیے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ نے کیا تو جس طرح سے امام رضا صاحب کے روزے پہ انہوں نے لال جھنڈا لہرایا ہے، لال لائٹیں جلائی ہیں، تو امید ہے کہ یہ شاید اب ایران کی عوام یکجا ہو جائے، یونائٹ ہو جائے اس ایگریشن کے خلاف. تو یہ ان کے لیے افغانستان ثابت ہوگا انشاءاللہ. اچھا میجر صاحب، وہیں پر جہاں کل کا ہم نے دن دیکھا تو ایران کی جانب سے سفارت خانوں کی پہلے بات یہاں پر بھی ہو رہی تھی، پاکستان میں مظاہرے کیے گئے سفارت خانے پر امریکن، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایئر بیسز پر جہاں مسلم کنٹریز ہی ہیں اور وہاں پر اٹیکس کیے گئے. اور پاکستان کا موقف اس کے بارے میں واضح کچھ فرما دیں پاکستان کی جانب سے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی ملک کے خلاف، اس کی سوورنٹی کے خلاف حملہ، چاہے میزائل سے ہو چاہے فزیکل ہو، پاکستان نے ہمیشہ اس کو کنڈیم کیا. پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے، چاہے کوئی بھی کرے، ٹھیک ہے. باقی آپ نے دیکھا ہے کہ ایران نے جو بیسس پر تو حملے کیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ شہری آبادی پر بھی کرے ہیں، جہاں ایک پاکستانی بھی شہید ہو گیا دبئی کے اندر. بہرحال یہ سب چیزیں اس طرح سے ظاہر ہے کہ ان کے پاس بھی بیلسٹک میزائل ہیں، اور بیلسٹک میزائل کی اتنی ایکوریسی نہیں ہوتی. انہوں نے شاید یو ایس بیسس کو نشانہ بنایا ہوگا، لیکن وہ شہری آبادی پہ گر گئے. جب تک پاکستان میں پروفیشنل کا تعلق ہے تو ظاہر عوام کے جذبات ہیں، عوام کے لیے، ایران کے لیے محبت ہے. ہمارا اسلامی ملک ہے اور ان کی جو سب سے بڑے لیڈر ہیں خامنہئی صاحب بھی شہید ہو گئے اس میں، تو اس کے لیے ظاہر لوگوں کے جذبات ہیں، تو وہ بس تو ہوں گے. اور وہ اس بسٹنگ کا مظاہرہ انہوں نے ایک پروٹیسٹ کر کے کریں گے اور امریکن ایمبیسیز پہ ہی کریں گے. لیکن ظاہر ہے کہ دوسری طرف لا انفورسمنٹ ایجنسی کا بھی کام ہے کہ یہ کوئی بھی پروٹیسٹ جو ہے وہ آؤٹ بریک نہ ہو اور وہ کسی کی جانی مالی نقصان کا باعث نہ بنے، پیسفل ہو تو وہ چلے گا. اب جس طرح سے امریکن ایمبیسی میں گھسنے کی کوشش یا اس کو آگ لگانے کی کوشش، یہ پاکستان کی قوم کے لیے یا پاکستانی گورنمنٹ کے لیے یا پاکستان کے پیشے کے لیے پوری دنیا میں بہت زیادہ سختی کا باعث بن سکتی ہے اور بہت خطرناک کریٹ ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے بھی، جیسے ایران کے اندر ہوئی شروع میں، جنہوں نے ایرانی ایمبیسی کے لوگوں کو. اچھا بالکل میجر صاحب، اسی میں جہاں پاکستان اور افغانستان کی بات جب جیسے لوگ دیکھ رہے ہیں ہماری عوام اور جو سلسلہ ہوا اور دشمن پشت پر کھڑا ہوا ہے، ہم پڑوسی ملک انڈیا کی بات کر رہے ہیں اور عراق کی اور سب جگہ جب بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جہاں افغانستان کو اتنا سپورٹ کیا گیا پاکستان کی جانب سے کہ جب خوراک کی قلت ہو گئی یا کہیں پر بھی کوئی معاشی صورتحال دیکھی گئی تو پاکستان نے بھرپور سپورٹ کیا، اور وہیں ہم عوام کی جانب سے بھی رد عمل دیکھ رہے ہیں کہ وہ احسان فراموشی کا کہا جا رہا ہے. کیا فرمائیں گے؟ نہیں دیکھیے، پاکستان تو ہمیشہ ہر ملک کے لیے اس طرح کے سپورٹیو رہا ہے، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے ایران ہو یا اور بھی ملک ہو. اور پاکستان نے کبھی، اور آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس سارے اٹیک کو اسرائیل کے، یو ایس کے، اس کو جناب کنڈیم کیا ہے، بہت اسٹرکٹلی کنڈیم کیا. اور پاکستان نے جو ہے وہ OIC کا اجلاس بھی اس پہ کہا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ سیکورٹی کونسل کے اجلاس سے بھی آپ دیکھیں گے پاکستان کو کے بولنے کا. تو پاکستان تو ہر جگہ کھڑا ہے، لیکن ظاہر پاکستان اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟
جہاں اتنی بڑی مسلم امت ہے جو روئی ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے اپنے یہاں امریکن بیسز دیے ہوئے، تو یہ پاکستان کے لیے ایک مشکل سچویشن ہے۔ اور ہم سب دعا گو بھی ہیں۔ بہت شکریہ ندیم صاحب آپ کا، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا، آج کا کیونکہ موضوع یہ تو اچانک ہی خبر بھی آئی، سب ہوا، لیکن اس سے پہلے بھی ہمارا رمضان اور جنگی صورتحال بھی ہے، تو اس میں میں ایک کوئک آپ سے کوئسچن کروں گی، نعت کی جانب جاؤں گی۔ اس کے بعد رمضان المبارک میں کیونکہ تمام مسلم کنٹریز ہی ہیں اور جنگی صورتحال ہے، غزوہ بدر بھی رمضان المبارک میں ہی ہوا، تو روزے کے بارے میں فرما دیں کہ روزہ رکھ کر یعنی کیا احکام الہی ہے اور کس طرح سے کیا جاتا ہے، کہ روزہ رکھنا ہے لازمی جنگ کی صورتحال میں؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ رکھنا تو ہر صورت میں لازم ہے، البتہ اگر بندہ بہت سخت بیمار ہو تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ چلو بیماری کی وجہ سے آپ نہ رکھو، رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد پھر اس کی قضا لازم ہے۔ اس طرح سفر کے دوران، باقی یہ کہ جنگ ہو یا کوئی بھی ہو، اگر آسانی ہو تو بندے کو روزہ رکھنا ہے، اور اگر روزہ بندہ چھوڑ دے جان بوجھ کر، ایک روزہ چھوڑ دے، جی تو یہ بہت سخت وعید ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ پھر زندگی بھر بھی روزے رکھے نا تو جو ثواب اس روزے کا ملنا تھا نا وہ کبھی بھی نہیں مل پائے گا، تو لہذا روزہ رکھنا ہے۔ باقی کچھ دو تین باتیں ہیں، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں۔ نہیں، وہ انشاءاللہ بریک کے بعد میں آپ کو پورا موقع دوں گی، لیکن ہمارے ناظرین کیونکہ فرمائش بہت آتی ہے، نعت رسول مقبول سننا چاہتے ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ مصطفیٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ، کسی اور کا یہ رتبہ، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا ان خلق کر کے نازا، ہوا خود ہی دست قدرت، کوئی شاکار ایسا، کوئی شاکار ایسا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت، کسی اور در سے رشتہ، کسی اور در سے رشتہ، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان وتھ نازی علی، ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाजरीन, आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाजी अली। ब्रेक से हम वापस आ गए हैं। मेहमान रमज़ान विद नाजी अली जो कि बड़ी खूबसूरत पेशकश है स्टूडियो 441 की, रोज़ आप लाइव देखते हैं। उसके साथ साथ हमारे साथ जो ताउन किया है वो है अल्फैज़ मल्टी नेशनल ग्रुप ने, अल्फैज़ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका वादा है घर सबके लिए। कराची की उस गरीब और उस मिडिल क्लास आवाम के लिए जो ज़ाती घर का, अपनी ज़ाती छत का ख्वाब तो देखते हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी रेंट के घर में किराया देते देते परेशान हो जाते हैं और वो ख्वाब एक ख्वाब ही रह जाता है। वहीं पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जब देख रहे होते हैं, कमर्शियल्स आ रहे होते हैं टीवी पर, और उसमें ये होता है कि आपको बताया जाता है कि शहर कायद में कराची के दरमियान आपको आपका अपना घर दिया जाएगा, लेकिन आपको पहुँचा दिया जाता है हाईवे पर या कहीं ऐसी कुछ इनलीगल ज़मीनों पर कि जहाँ पर आप बाद में परेशान होते हैं। ना सिर्फ परेशान होते हैं, उसके साथ साथ पैसा भी डूब जाता है। वहीं पर औरंगी टाउन जो कि कराची में ही मौजूद है, अल्फैज़ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से घर सबके लिए का वादा ना सिर्फ पूरा किया गया है, और उसके लिए आसानी लोगों के लिए ये है कि जिस तरह से आप एडवांस देते हैं, आप कहीं पर भी घर किराए के लिए लेने जाते हैं और आप डिपॉजिट जमा करवाते हैं, ऐसे आप एडवांस, उसको आप डिपॉजिट को अपने एडवांस समझ लें, और वो एडवांस आप पे करके मंथली जिस तरह आप किराया दे रहे होते हैं, अदा कर रहे होते हैं, वो आसान अक़सात के ज़रिए आप अदायगी करके अपने घर के मालिक बन सकते हैं, जहाँ आप अपने बच्चों के साथ अपना खूबसूरत आशियाना बना सकते हैं और खुशी की ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। रोज़ाना की ज़िंदगी में क्योंकि मुश्किलात का जहाँ सामना है, महंगाई का दौर है, वहीं पर बच्चों की फ़ीसिस भी हैं, रोज़मर्रा के अखराजात भी हैं, और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट, उसके भी अखराजात होते हैं। और जहाँ आपको कहीं दूर फेंक दिया जाता है ना कराची से, तो वहाँ पर आप बासानी कहीं पर भी ना आ जा सकते हैं और ना ही अखराजात आप अफोर्ड कर सकते हैं। मेरे प्रोग्राम मेहमान रमज़ान विद नाजी अली में ना सिर्फ हमारे प्रोग्राम में आप देख रहे होते हैं, लिंक्स आ रहे होते हैं अल्फैज़ बिल्डर्स के कॉन्टैक्ट नंबर, लेकिन उसके साथ साथ सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर भी आप अगर मेहमान रमज़ान विद नाजी अली का पेज ओपन करेंगे और अल्फैज़ बिल्डर्स की जो भी प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स होंगी तो उसमें आपको लिंक भी मिल जाएगा, बासानी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर भी। और उसके साथ साथ शायान फैज़ कंस्ट्रक्शंस जिसकी जानिब से अगर आप घर बनवाना चाहते हैं, आपने प्लॉट लिया है, आप घर बनवाना चाहते हैं, तो आप अपना घर भी बनवा सकते हैं, और यकीनन ये एक आवाम के लिए खुशखबरी की बात है। वहीं पर मेहमान रमज़ान विद नाजी अली में रोज़ आप मुझे जो आउटफिट पहने हुए देख रहे होते हैं, ख़वातीन की, मेरी माँओं बहनों की, और वो तमाम बच्चियाँ जो स्कूल कॉलेज गोइंग हैं, उनकी फरमाइश भी आ रही होती है और पूछ भी रही होती हैं कि आपने आज किसकी आउटफिट पहनी है। और आज तो ये मैं आज ज्वेलरी भी बताऊं कि यह है तुर्किश ज्वेलरी बाय फरा कलेक्शन, फराज कलेक्शन की, और उसके साथ साथ आउटफिट भी फरा लतीफ़ की ही है। आप सब इनको ऑर्डर भी कर सकते हैं इनके लिंक के थ्रू, और कॉन्टैक्ट नंबर भी आ रहा होता है स्क्रीन पर, और एज़ यूजुअल कि जो मेरा पेज है मेहमान रमज़ान विद नाजी अली, उसके ज़रिए भी आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। प्रोग्राम क्योंकि बड़ा हमारा, यानी जब बात होती है ना, यानी मुल्क की भी होती है तो मुहब्बिल वतनी भी होती है, और रमज़ान मुबारक हैं तो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात होती है। वहीं पर मुफ्ती साहब से क्योंकि हमने ज़कात पर बात की और खैरात है और सदक़ात हैं, उसके साथ साथ फितराना भी है। मुख्तसरन मुफ्ती साहब मैं चाहूँगी कि एक तो फ़र्क भी बता दें सदक़ात का, क्योंकि अक़साम भी हैं इसकी, क्या फरमाएंगे? सदक़ात तो सदक़ात वाजिबा है और सदक़ात नाफिला है ना जी। ये नाफिला का माना ये होता है कि भाई आप अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए जितना चाहो, उसकी कोई हद मुतय्यन नहीं है, जो आपकी ताकत में हो, इस्तात में हो, आप जो है ना किसी गरीब, किसी फ़कीर को आप दे सकते हैं। वैसे नफली सदका आप हर एक को दे सकते हैं, और सदक़तुल फ़ितर ये वाजिब है। तो ये हर उस शख्स पर वाजिब है कि जिसके पास 52.5 तोला चांदी या उसकी मालियत के बराबर रकम हो। अच्छा, ये उसी की तरह है, ज़कात की तरह। निसाब कौन है इसमें भी ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक अलबत्ता इसमें और ज़कात में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि ज़कात के माल के ऊपर साल का गुजरना शर्त है, अच्छा, और इसके ऊपर साल का गुजरना शर्त नहीं है। ठीक है ना, ये पैसे अगर आपके पास ईद से पहले आ जाए तो आपने ये सदक़तुल फ़ितर अपना अदा करना है, और अपने नाबालिग औलाद की तरफ से भी क्या करना है, अदा करना है। अलबत्ता जो बालिग औलाद है वो अपना सदका फ़ितरा ख़ुद अदा करेंगे, वालिद उसके मुकल्लफ नहीं है, लेकिन नाबालिग औलाद की तरफ से भी सदक़तुल फ़ितर वो अदा किया जाएगा। जी। अच्छा, खैरात के बारे में फरमा दें। खैरात ही बिना अर्ज़ के ना नफली खैरात ये है कि बंदा किसी को भी जो है ना जितना उसकी ताकत के मुताबिक वो दे दे, और बाकी लोग खैरात की सूरत में आजकल ये राशन वगैरह देते हैं, जी। या ज़कात की मद में जो है ना राशन देते हैं। तो मैंने पहले भी इसी मेट्रो न्यूज़ पर ही अर्ज़ किया था
کہ دیکھیے کہ ضرورت مند کی ضرورت کو دیکھا کرے. آپ راشن پر اتنا فوکس نہ کریں کہ کراچی میں ہر بندہ جو ہے نا وہ راشن تقسیم کر رہا ہے نا، تو ضرورت مند کی ضرورت کو دیکھ. خیرات میں بے شمار چیزیں آ جاتی ہیں نا مفتی صاحب کے، جہاں پر گداگری ہے، عام ہے، فقیر ہیں، پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں. اس کے لیے فرما دیں دین اسلام میں کہ جو فقیر آتے ہیں اور پریشان کر رہے ہوتے ہیں اور مستحق ہمیں معلوم نہیں ہے، پیشہ ور ہیں، تو ان کو پیشہ دینا جو جائز ہے. بیکاری ہے ان کو تو کچھ بھی نہ دے، ان کی تو حوصلہ شکنی کرے. ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی 3 باتیں پکی ٹکی اور یقینی ہے، ان میں کوئی شک نہیں ہے. ایک ان میں سے یہ فرمایا کہ جو آدمی اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، کبھی ایک سے مانگتا ہے، کبھی دوسرے سے مانگتا ہے، یہ ہمیشہ جو ہے نا غریب اور فقیر رہے گا، یہ کبھی بھی جو ہے نا مانگا. بالکل وقت کی کمی ہے، مختصراً فطرانے پر فرما دیں کہ کیا، یعنی کیونکہ رمضان کے اینڈ میں ہوتا ہے، کب تک دیا جا سکتا ہے اس کا فرما. عید سے پہلے آپ دے سکتے ہیں. بنیادی طور پر فطرانے کا مقصد کیا ہے کہ غریبوں کو عید کی خوشیوں میں شریک کر لو. اور جو لوگ پھر عید کی نماز سے پہلے کہ بس سوچتے ہیں یہ اماؤنٹ تھا نکالنا ہے، تو بہرحال عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے. لیکن اگر ان دنوں میں ادا کر لے، اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھ لے کہ کسی کے کپڑے نہیں ہیں، ان کو کپڑے بنا کر دے دے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں تاکہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کی جا بس سکے. ان کی ضرورت کو پورا کریں. بہت شکریہ آپ کا. وقت کی کمی ہوتی ہے، ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں، کوشش ہی ہوتی ہے ہماری کہ جو اچھے پیغامات ہیں وہ تمام آپ تک پہنچائے جائیں. اچھا حاجی صاحب کیا پیغام دیں گے رمضان المبارک کا؟ کیونکہ سب سے پہلے آغاز ہی آپ نے تو اس طرح سے کیا اور آج کا دن بھی ایسا ہے، لیکن ویسے ہمارے ملک کے لیے، سلامتی کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، میں جو زندگی میں سمجھا ہوں رمضان کے معاملات کو، جی جی میرا خیال ہے کہ میں جب سے ہوش سنبھالی آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ میں نے روزہ کبھی نہیں کھایا. ماشاءاللہ. باقی عبادات مجھ سے رہ گئی ہوں. جی مختصر. جی اور یہ احساس ہے، یہ واحد عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. مطلب جس نے سب کچھ دیا ہے جی 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 وہ تمام عبادات میں اس کا درجہ وہاں رکھتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے. اس کا اجر میں کیا دوں گا یہ بھی نہیں بتایا، سبحان یہ بھی نہیں اللہ. بتایا. یہ تحفہ ملے مطلب گا ایک نا؟ جی سوال کر دیے، اس کا آپ کو کیا ملے گا، یہ اس نیت سے ہمیشہ رکھا ہے. اور بحیثیت ایک انسان کی پیاس کیا ہوتی ہے. بالکل. جب آپ یہ روزہ رکھتے ہیں، میں شام کو جب افطار کھولتا ہوں تو میں تھوڑی دیر کے لیے کربلا چلا جاتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک بڑا یعنی عظیم ذکر ہے پانی کا، ہمیں وہی یاد جب دلاتا ہے. مجھے بھوک کا احساس ہوتا ہے افطار کے وقت میں، تو میں وہاں چلا جاتا ہوں کہ جہاں صحابہ نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے پیٹ پہ اور میرے نبی نے 2 پتھر باندھے ہوئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ احساس ہے. جی اس احساس کے ساتھ انسان ہونا جی جی اور انسان کے اندر انسانیت ہونا، یہ 2 مختلف چیزیں بہت ہیں. بہت زبردست. بہت شکریہ آپ کا، آپ کی آمد. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جی صرف یہ رمضان کے 30 دن نہیں، ہاں 365 دن پریکٹس ہمیں ہے نا اللہ کی ہماری. مخلوق کا احساس کرنے والا بنائے. بالکل، یعنی یہ پریکٹس مجھے کا بھی ایسا مہینہ ہے. اور آپ کو بھی اور ہمارے سننے والوں کو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کل آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی اسی وقت. مجھے نازیہ علی کو دیجیے اجازت. مہمان رمضان ود نازیہ علی روز دیکھتے رہیے. نعت رسول مقبول سنائیں گے مرزا امان بیگ. بسم اللہ. سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں.